تو رؤیت کا لفظ آپ کو یاد رہے گا. تو میں جب آپ سے یعنی جو لائیو سیشن میں جو لوگ آئیں گے نا تو ان سے جب میں سوال پوچھوں گا تو میرا اسی قسم کا ہوگا ترایو اردو میں کس لفظ سے ملتا ہے اور یہ جو گرامر آپ نے پڑھی ہے اس میں کس سے ملتا جلتا ہے. تو ہم نے جو پڑھی ہے تضربو اور تسمعو سے ملتا جلتا ہے یہ. تو ترایو سے بنا دیا اس کو ترا اور شارٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. ترایو تھا, پھر ترایو بنایا, پھر کیا بنا دیا ترا. اس یہاں تک کیسے پہنچا, گرامر کیا, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں ہو کہ ترا جو ہے نا, یہ میں نے بتایا تھا کہ واو الف یا اور دو حرف ایک جیسے کہیں آئیں گے تو یہ حروف گڑبڑی ہیں, یہ صیغے کی شکل کو کیا کر دیں گے, بگاڑ دیں گے. تو ترایو کو شارٹ فارم میں کیا کر دیا ترا, ٹھیک ہے نا. تو ترا یہ اصل میں تضریبو جیسا ہی ہے. اور لم لگ گیا تو پاس بھی ہو گیا اور نفی. الم ترا کا ترجمہ کیا ہو گیا, الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. ترایو کا مطلب تھا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. ترایو کو شارٹ میں ترا بنا دیا, لم سے پاس میں چلا گیا, الم ترا, لم ترا تم نے نہیں دیکھا, الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا. تو الم ترا کا ترجمہ کیا ہوا, کیا تم نے یا آپ نے. یہ آپ لوگ جب اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھیں گے نا, اپنے رجسٹر میں اپنے خود مبارک ہاتھوں سے, تو پھر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا, یہ ترجمہ ہو گیا نا. اچھا, یہ ہم جیسے جیسے تفسیر پڑھتے چلے جائیں گے گرامر کا حصہ خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا, چونکہ جو باتیں بار بار آئیں گی پھر ہم ریپیٹ نہیں کریں گے تو وہ آہستہ 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 خود ہی سمٹ کے, اور آپ کو انشاءاللہ جب آپ اسی طرح سے آیتیں سمجھیں گے اور تلاوت کریں گے تو آپ کو خود بھی بہت سی آیتیں خود سے پہلے سے ہی آ رہی ہوں گی. تو پھر انشاءاللہ ہٹو بچوں والا کام کچھ وقت کے بعد جا کے ہو جائے گا. الم ترا کیف فعل